نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم۔ واذا قلتم، اور جب تم بات کیا کرو تو فاعدلوا، تو انصاف رکھا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گو وہ شخص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى یعنی جس کے مقابلے میں آپ بات کر رہے ہیں چاہے تو وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامے میں یہ 9واں حکم ہے، اور اس 9ویں حکم کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف رکھا کرو۔ یہ حکم ہر قسم کی بات کے بارے میں، ہر قسم کی بات کو شامل ہے، چاہے تو کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے، چاہے تو فیصلہ کرنا ہے، یا آپس کی مختلف باہم گفتگو، کوئی بھی صورت ہو، گواہی دینے کی، فیصلہ کرنے کی، یا باہم گفتگو کرنی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، ہر جگہ ہر حال میں بات حق اور انصاف کی کرو، حق اور انصاف کی کرو۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ جو بات یقینی طور پر معلوم ہو، جو بات یقینی طور پر معلوم ہو، بغیر کسی کمی بیشی کے اسے بیان کیا جائے، اس میں اپنی اٹکل اور گمان کو شامل نہ کیا جائے۔ جو بات یقینی طور پر معلوم ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے اسے بیان کیا جائے، اپنی اٹکل اور گمان کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کا بڑا سبب یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہمیں پہنچتی ہے، اس کے ساتھ ہم خیانت یہ کرتے ہیں، ناانصافی یہ کرتے ہیں کہ اس بات کو کم کر کے یا اس بات کو بڑھا کر یا اپنے گمان کے مطابق، خیال کے مطابق ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی طور پر بہت زیادہ نقصان ہے، رشتہ داریوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، باہم تعلقات خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت نے حق اور سچ بات کے بارے میں تاکید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، یعنی انصاف سے بات کیا کرو۔ اب گواہی دینی ہے یا فیصلہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں جو گواہوں نے گواہی دی اور دیگر قرائن کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کیا، اور اس فیصلہ کرنے میں کسی کی دوستی اور محبت اور نہ ہی کسی کی دشمنی اور مخالفت آڑے آ جائے، نہ ایسا ہو کہ کسی کی دوستی اور محبت میں حق بات سے پھر جائے، نہ ایسا ہو کہ کسی کی دشمنی اور مخالفت میں کوئی شخص حق بات سے پھر جائے۔ ہر حال میں حق بات کو بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت اور ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور یہ جملہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ کتنی تاکید بیان فرمائی۔ اور عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی سمجھانے کی بات آتی تو اس بات کو 2-3 مرتبہ دہراتے، اور پھر وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ جب فرمایا کہ چاہے تو قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں تو فیصلہ کوئی اور کر لیں، اور کسی کے ساتھ اگر دشمنی اور مخالفت ہو تو فیصلہ کوئی اور کر لیں۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، حق بات کہو، چاہے تو اس حق بات کی وجہ سے تمہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے تو ماں باپ کے خلاف ہو، اور چاہے تو رشتہ داروں کے خلاف۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید وضاحت فرمائی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے والوں کو متوجہ کر کے انہیں فیصلہ کرنے والوں کے لیے ہدایات بیان فرمائی، فضائل بھی بیان فرمائے، وعید بھی بیان فرمائی۔ اب فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ فیصلہ کرنے والے جو عام طور پر معروف ہیں ہمارے دیار میں، وہ ججز ہیں۔ اسی طرح فیصلہ کرنے والے ہمارے ملک میں وڈیرے ہیں، فیصلہ کرنے والے جاگیردار ہیں، فیصلہ کرنے والے بعض علاقوں میں علاقے کے علماء کرام ہیں، اور فیصلہ کرنے والے ہر فیملی کا سربراہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فیصلہ کرنے والوں، چاہے تو وہ ججز ہوں، وڈیرے جاگیردار ہوں، علماء کرام ہوں، کہ گھروں کے سربراہان ہوں۔ ابو داؤد شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، قاضی فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے فیصلہ کرنے والے جنتی ہیں، اور 2 قسم کے فیصلہ کرنے والے جہنمی ہیں۔ نمبر 1، جو فیصلہ کرنے والے جنتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، سب سے پہلے یہ کہ جو بھی معاملہ ہے شریعت کے مطابق تحقیق کرے، کسی بھی معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کرے، اور پھر حق کو پہچان لے، اور پھر حق کے مطابق فیصلہ کر لے۔ فرمایا ایسا فیصلہ کرنے والا جنتی۔ نمبر 2، ایسا فیصلہ کرنے والا کہ جب وہ تحقیق کرے حق جاننے کے لیے، وہ شریعت کے خلاف، تحقیقی شریعت کے خلاف۔ نمبر 2، حق کو پہچان لیا لیکن جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیا، فرمایا یہ فیصلہ کرنے والا دوزخی ہے۔ نمبر 3،
کہ وہ قاضی جس کو فیصلہ کرنے کا علم ہی نہیں، جس کے پاس فیصلہ کرنے کا علم ہی نہیں اس کے پاس، یا یہ کہ وہ تحقیق اور غور و فکر میں کمزور ہے، سستی کر رہا ہے، تساہل کا شکار ہے، تحقیق نہیں کر رہا، اس معاملے میں غور و فکر نہیں کر رہا، اور نمبر 3، فیصلے کے جتنے بھی علوم ہیں ان سے جاہل ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا فیصلہ کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی فیصلہ کرنے والا نظام، جسٹس اور لا اور وکلا برادری، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، چاہے وہ ججز ہوں یا وکلا ہوں۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے، اور تحقیق قرآن و سنت کے موافق کریں گے، اور صحیح فیصلہ کریں گے، صحیح گواہی پیش کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ دیا، جان بوجھ کر پیسوں کی خاطر جسٹس نے یا وکلا نے جان بوجھ کر سچ کو جھوٹ یا جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط فیصلہ کیا، تو ایسا فیصلہ کرنے والے جہنمی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جتنا بھی نظم ہے جسٹس اور وکلا کا، ہمارا ملک اس وقت ترقی کرے گا اور فتنہ اور ہنگامہ آرائی، کسی کو زد و کوب کرنا، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، یہ تب ختم ہوگی جب ہمارا جسٹس اور وکلا کا جو نظام ہے یہ نظام درست ہو۔ پھر تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ فیصلے کے علاوہ آپس میں باہم گفت و شنید جو ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں حق اور انصاف قائم رکھنا، اور آپس کی گفتگو میں حق اور انصاف قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، نمبر 2 غیبت نہ کرے، نمبر 3 ایسی کوئی بات نہ بولے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اور نمبر 4 ایسی بھی کوئی بات نہ کرے جس کی وجہ سے کسی کو جانی یا مالی نقصان ہو۔ یقین جانیے کہ قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید قیامت کی صبح تک کے لیے تمام عالم کے لیے قرآن مجید راہ ہدایت دکھانے والا ہے۔ لیکن صرف اتنی ضرورت ہر بندے کو ہے کہ وہ قرآن کی طرف اپنی جستجو دکھائے، اپنی طلب اور تڑپ دکھائے اور قرآن کے قریب آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا خواتین ہوں، سب کے سب جب تک قرآن کے گرد جمع نہیں ہوں گے، قرآن کو اپنا رہنما نہیں تصور کریں گے اور مانیں گے، جب تک قرآن کو سامنے رکھ کے زندگی بسر نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی ان کے قدم کبھی بھی نہیں چوم سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآنی احکامات کے مطابق ہمیں گواہی دینے، قرآنی احکامات کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے، اور قرآنی احکامات کے مطابق ہمیں باہم گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔